اصل میں یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ پہلے سے پہلے پڑھیں گے، ان کو تورا میں جنا بھی کہا جاتا ہے تورات میں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے چیپٹر بھی ہے تورات میں، اور بائبل میں بھی اسی نام سے چیپٹر ہے، جنا چیپٹر، ٹھیک ہے۔ اور یونس علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے نینوا میں، ٹھیک ہے، نینوا عراق میں، یہ ایک بستی ہے عراق کی نینوا، دریائے دجلہ کے بالکل قریب، تو وہاں پر یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اصل میں یونس علیہ السلام کو اس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کا نام تھا اشعریہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے اشعریہ قوم۔ اشعریہ قوم جو ہے وہ بخت نصر نے ان کو بھگایا تھا، وہاں پہ جو مار پیٹ ہوئی بنی اسرائیل کی، تو وہاں سے ان کا ایک بادشاہ پیدا ہوا، تو اس نے نینوا میں جو ہے وہ اپنا دارالسلطنت بنایا، مطلب کیپٹل بنائی اپنی، جس میں وہ رہتا تھا، اور اس نے یہاں پہ ایک بہت بڑا مندر بھی بنایا، ٹیمپل بھی بنایا، اور اشدر ایک بت تھا، اس کو بہت بڑا بت تھا وہ، تو اس کو وہاں پر رکھا اور اس کی عبادت کرنے لگے، مطلب یہاں پر ایک طرح سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی نینوا میں۔ اور نینوا کی بات کریں تو یہاں پر مطلب سرسبز باغات، ہر چیز، ہر طرح کی یہاں پر فراوانی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے مطلب ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے کہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو یہاں کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اس قوم کے لیے، نینوا والی قوم کے لیے۔ تو یونس علیہ السلام نے اس کو جو بادشاہ تھا نا نینوا کا، اس سے بات کی، بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، بھئی اس کو چھوڑو بت پرستی کو، اور آپ کے پاس جو قیدی ہے نا وہ بھی آزاد کر دو۔ وہ بھی ایک طرح سے اس نے قید کر کے رکھا تھا نا بنی اسرائیل کو، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو وہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ قیدیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی بت پرستی چھوڑیں گے ہم، اور اس کے ایک طرح سے دشمن بن گیا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات کی تو قوم بھی نوح علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور نوح علیہ السلام نے اس قوم میں 40 سال دعوت کا کام کیا ہے نا، 40 سال نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا اس قوم میں، وہ جو نینوا والی قوم تھی نا، نینوا ایک علاقہ تھا، اشعریین قوم اس کو کہا جاتا ہے، یا قوم نینوائی اس کو کہا جاتا ہے، مطلب دونوں اس کے لیے کہا جاتے ہیں۔ یہ اس نے یونس علیہ السلام نے وہاں پر 40 سال دعوت دی، 40 سال جب وہ نہیں مانے تو پھر وہاں اس کے لیے عذاب آیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، اور 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا نا ان کو کہ بھائی تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو ادھر ہی ٹھہرتے ہیں پھر تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے پھر تو عذاب ضرور آئے گا۔ آپ دیکھ لینا یونس علیہ السلام اگر ادھر ہی رہے رات کو مطلب پھر تو نہیں آئے گا عذاب، لیکن اگر ادھر نہیں رہے صبح دیکھنا، اگر ادھر نہیں تھے وہ مطلب ہم پر عذاب ضرور آئے گا۔ تو صبح انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو یہاں نہیں ہے، تو فوراً ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا نا کہ کالا سایہ جو ان کی طرف آ رہا ہے، مطلب کالے بادل ان کی طرف آئے، انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری طرف عذاب آ رہا ہے۔ اب وہ پورے لوگ جتنے بھی لوگ تھے نا، تمام لوگ وہ مطلب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے اللہ رب العزت توبہ کر لی، مطلب رونے لگے، پیٹنے لگے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہاں سے یونس علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ ان پر عذاب نہیں آیا۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں واپس کیسے جا سکتا ہوں، مجھے وہ قوم کہے گی کہ تو جھوٹا ہے، ہم پر تو عذاب ہی نہیں آیا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یونس علیہ السلام یہاں سے بنا پوچھے ہی چلے گئے، مطلب وہی کا انتظار نہیں کیا، اور سیدھا چل دیے دریائے فرات کی طرف، مطلب دریائے فرات سے پھر وہ کشتی میں جائیں گے آگے۔ تو یونس علیہ السلام یہاں سے چلتے ہیں مطلب دریائے فرات کی طرف، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور مطلب ایک طرح سے ان کو غصہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے ناراض ہو گئے، مطلب شکوہ کیا نا کہ بھائی ان پر کیوں نہیں عذاب آیا، تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اب یونس علیہ السلام یہاں سے جا رہے ہیں کہاں پہ؟ دریائے فرات پہ۔ دریائے فرات میں یہاں پہ کشتی میں چڑھے تو کشتی بالکل آرام سے چل رہی تھی۔ اب کشتی آرام سے چل رہی تھی تو اچانک سے کیا ہوا، طوفان آیا۔ طوفان آیا مطلب کشتی ڈولنے لگی نا، اس میں بہت زیادہ وزن تھا، تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا یہاں پہ آیا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ ان کا بہت زیادہ وزن ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں وزن کم کرنا ہوگا تاکہ ہم طوفان سے بچ جائیں، اس لیے ہمیں کسی ایک بندے کو جو ہے کس کے اندر پھینکنا ہوگا، پانی کے اندر پھینکنا ہوگا۔ تو اب یہی جنگ و جدل چل رہی تھی کہ کون پانی کے اندر کودے گا۔ تو یونس علیہ السلام کو تو دکھائی دے رہا تھا اور سمجھ بھی آ رہا تھا کہ بھئی یہ مجھ پر عذاب ہے، اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گئے، کہ مطلب یہ میری جو طوفان آیا یہ میری وجہ سے آیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو میں گنہگار ہوں، مجھے اس میں پھینک دو، مجھے پتہ ہے اپنی خطا کہ میں نے کون سی خطا کی ہے، میں نے قوم چھوڑ کے یہاں چلا آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک عجیب بات آتی ہے، وہ میں لاسٹ پہ بولوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں خطا کار ہوں، مجھے پورا پتہ ہے کہ میں نے یہ وہ گناہ کیا ہے، اپنی قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آیا ہوں۔
تو یہ جو طوفان آ رہا ہے یہ میری وجہ سے آ رہا ہے، اس لیے مجھے آپ پانی کے اندر پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے شریف نفس انسان ہو، ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی، جس طرح سے آج کے زمانے میں ٹاس کیا جاتا ہے نا، اسی طرح سے اس زمانے میں قرعہ پھینکتے تھے، تو جس کا نام نکل آتا تھا ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے قرعہ پھینکا، یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو انہوں نے پھر سے انکار کیا کہ ہم یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر نہیں پھینکیں گے۔ انہوں نے دوسری بار قرعہ ڈالا تو دوسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور انہوں نے تیسری مرتبہ یونس علیہ السلام کا قرعہ ڈالا تو پھر سے یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے، تو یہاں پہ یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ ماری، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن زیادہ معتبر روایتیں ہیں کہ یونس علیہ السلام نے پھر خود ہی چھلانگ ماری کہ مجھے نہیں پھینک رہے ہیں، تو پھر یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا کے اندر چھلانگ ماری۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ بھئی یونس علیہ السلام تمہاری خوراک نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا، بلکہ اس کو تم نے اپنے اندر سٹور کر کے رکھنا ہے، مطلب ایک طرح سے اس کو اپنے اندر ہی رکھنا ہے، لیکن اس کو کھانا نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور اپنے اندر رکھا۔ 40 دن کہا جاتا ہے کہ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن میں بھی آتی ہے دعا، یا اللہ کہ میں تو ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے تو ہی سبحان ہے، تو ہی قدوس ہے، اور اللہ رب العزت کی تعریف کر دی۔ تو اس جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن میں بھی فرماتے اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس جملے کو نہیں بولتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مطلب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ ان کو باہر نکالیے آپ، مطلب سفارش کی ایک طرح سے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کہا فرشتوں سے کہ جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، کہ یہ میرے بندے یونس کی ہے۔ کہ یونس کا اس کے تو روز اعمال ہماری طرف آتے تھے بالکل اچھے، آپ اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالیے۔ تو پھر یونس علیہ السلام کو جو ہے اس مچھلی نے کہاں پھینکا؟ سیدھا دریائے دجلہ کے قریب ہی، اس نینوا کے بستی کے قریب ہی باہر پھینکا تھا۔ تو یونس علیہ السلام باہر آئے، اور یونس علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جس طرح سے انڈے سے چوزا نکلتا ہے نا، تو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، مطلب وہ چل نہیں پاتا، وہ ڈگمگا جاتا ہے، یا نومولود بچہ جسے کہا جائے، مطلب کم عمر کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل کمزور جیسا ہے نا، جیسے 7 مہینے کا ہی بچہ پیدا ہو گیا تو کتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو ایسے یونس علیہ السلام کی حالت ہو گئی تھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ایسڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی مچھلی ہے آج؟ وہ تب تو بہت بڑی مچھلی ہوتی تھی ہے نا، ویل ہی ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی، لیکن مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے۔ تو جب باہر پھینکا یونس علیہ السلام بہت زیادہ کمزور، تو وہاں پر ایک بیل اگائی، مطلب وہ کدو کی بیل تھی، تو اس میں کدو بننے لگے، یونس علیہ السلام کھانے لگے، اور ایک بکری آئی پہاڑ سے، وہ سوکھے پتے کھاتی تھی اور دودھ دیتی تھی۔ تو یونس علیہ السلام جب تک تندرست نہیں ہوئے صحیح طرح سے، پھر سے اسی حالت میں نہیں آئے، تب تک وہ بکری بھی دودھ دیتی رہی اور وہ بیل بھی مطلب اپنا سب کچھ دیتی رہی۔ تو یونس علیہ السلام کچھ ٹائم کے بعد آئے تو دیکھا وہ بیل سوکھ چکی ہے، وہ کدو کی بیل تھی نا، وہ سوکھ چکی ہے اور بکری چلی گئی ہے۔ تو پھر یونس علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگے، مطلب بہت زیادہ غم ہوا کہ بھئی یہ بیل یہ تو مجھے فائدہ پہنچاتی تھی، یہ جو ہے سوکھ گئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام آیا، مطلب پیغام آیا، وہی آئی کہ تم تو ایک بیل پر رو رہے ہو کہ یہ کیوں سوکھ گئی، اور 1 لاکھ لوگوں کو جو تم عذاب دینے والے تھے وہ تو ہم ایسے ہی ان کا ضائع کر دیتے، مطلب انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، پھر ہم ان پر عذاب کیسے لا سکتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے یہاں پر پھر سے اللہ رب العزت سے توبہ کری۔ اور دوسری روایت آتی ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے برتن بنانے والے ہوتے تھے نا، ان کے پاس گئے، تو یونس علیہ السلام جو ہے برتن بنانے والے کے پاس گئے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم بھی یہاں پر کام کر لو۔ وہ یہ بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پڑھی ہوئی ہے نا، تو تب میں نے پڑھا تھا بچپن میں۔ تو یونس علیہ السلام کو اس نے کہا کہ بھائی تم بھی برتن بنا لو اللہ رب العزت سے۔ تو یونس علیہ السلام نے سارے برتن بنا لیے، بعد میں اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ ان سب برتنوں کو توڑ دو۔ تو اب یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے برتن بنائے، اتنی محنت لگی مجھے، اب میں ان کو کیوں توڑوں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے جو انسان بنائے ہیں اور ان کو اشرف المخلوقات بنائے ہیں، ان کو میں ایسے ختم کر دوں، مطلب 1 لاکھ لوگوں کو عذاب دے دیتا۔ تو پھر یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ وہ قوم ہی یونس علیہ السلام کی تلاش میں تھی، پھر یونس علیہ السلام ان کو ملے اور اپنی قوم کی طرف لے گئے۔ لیکن اتھینٹک روایت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام پھر اس قوم کی طرف چلے گئے، تو انہیں ایک چرواہے کو دیکھا یونس علیہ السلام نے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تم اس قوم کے اندر جاؤ اور ان کو کہو کہ میں نے یونس کو دیکھا ہے۔ کہا وہ میرا یقین نہیں کریں گے، کہا میرے ساتھ کچھ اور گواہی دینے کے لیے بھیج دو۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیرے ساتھ بکری ہے نا، یہ بھی تیری گواہی دے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ تو
यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ना जिस पर तो अभी बैठा हुआ ये भी तेरे लिए गवाही देगा। तो फिर वो बंदा गया और उन लोगों को कहा कि मैंने यूनुस को देखा। उन्होंने झुठला दिया कि भाई तू कज़ाब है, तू झूठा है, तो कहाँ से यूनुस अलैहिस्सलाम को देखता। उन्होंने कहा ठीक है तुम सुबह मेरे साथ आना। वो सुबह उसके साथ गए तो जहाँ पे वो ज़मीन का हिस्सा था ना जहाँ पे उसने गवाही देनी थी, तो वहीं पर पहले बकरी ने गवाही दी कि हाँ इसने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा है, फिर उस ज़मीन के टुकड़े ने भी गवाही दी कि हाँ इसने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा है। फिर ये यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ आए थे और यूनुस अलैहिस्सलाम इस बस्ती में गए थे और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर से यहाँ पर जो है अगली ज़िंदगी जो गुजारी ना, जो अजाब ये इसके बाद मछली के पेट के निकलने के बाद जो ज़िंदगी गुजारी वो यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसी बस्ती में गुजारी थी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत सारी मतलब रिवायत आती है और बड़ा ही अच्छा किस्सा माना जाता है यूनुस अलैहिस्सलाम का, मछली के पेट से निकलना, फिर इस तरह से है ना अपनी कौम की तरफ वापस आना। और यूनुस अलैहिस्सलाम जो मैं बात कर रहा था, यूनुस अलैहिस्सलाम वाहिद ऐसे नबी है मतलब जो अपनी कौम को छोड़कर चले गए फिर भी सारी कौम मुसलमान हो गई। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, कितने लोग मुसलमान हुए? 80-84 बंदे। लेकिन यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर चले गए बिल्कुल ही, और पीछे से कौम ने तौबा कर ली और सारे लोग मुसलमान हो गए। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना चाहते हैं कि तुम्हारा काम है कोशिश करना, हिदायत देना मेरा काम है, तुम्हारे बगैर भी मैं काम कर सकता हूँ, है ना। तुम तो एक जरिया हो, दाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भेजता है ना वो जरिया बनाकर भेजता है ना। तो हिदायत का अलमबरदार जिसे कहा जाए वो बनाकर भेजता है। लेकिन ये तारीख में ऐसा मर्तबा हुआ है कि नबी भी कौम को छोड़कर चला जा रहा है और सारी कौम ही मुसलमान हो रही है, ऐसा हुआ नहीं कभी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम फिर जो है वो नैनवा के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर नैनवा के अंदर ही इंतकाल करते हैं, ठीक है। नैनवा के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है 110 साल में। और ये यहाँ से चले थे इराक से, या ना यहाँ पे है दरियाए दजला और फुरात यहीं पे है दोनों। फिर यहीं पर ये दरिया दजला है, इसी में एक वेल ने या मछली ने उसको खा लिया था। वेल ही हम कहेंगे क्योंकि बड़ी मछली वेल ही होती है, तो उसने उसको खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने मैप भी बनाया है, ठीक है। और यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसे नबी है कि मतलब तौरात में भी इनका जिक्र है, बाइबल में भी जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है, अहादीस में भी जिक्र है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नबी हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम कुरान को देखें तो सूरह साफ़ात में इनका जिक्र मिलता है 139 से 148 वर्स नंबर, ठीक है। सूरह अंबिया में भी मिलता है 87 से 88 तक। सूरह अल-कमर में भी मिलता है आयत नंबर 48 में, ठीक है। और बाइबल में चैप्टर जोना जो है ना 1 से 4 तक जो वर्सेस है वो इसी के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। और फिर है बुक ऑफ जोना तौरात में एक चैप्टर, तो उसमें भी ये सहीफा उतरा था यूनुस अलैहिस्सलाम पर, फिर इसको इसी में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें बुक ऑफ जोना ये यूनुस अलैहिस्सलाम की बुक है, ठीक है। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है ये लाइफ स्टोरी थी। और कुछ क्वेश्चन यूनुस अलैहिस्सलाम पे? अच्छा, लेगेसी के बारे में। हाँ, लेगेसी के बारे में कहा जाता है कि मतलब इनकी वहाँ से तो उस दौर तक तो इनको कोई बीवी भी नहीं थी, बच्चे नहीं थे जब तक ये मछली से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन उसके बाद जो है तारीख में आता है कि मतलब इनके शायद बीवी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन ऑथेंटिक रिवायत हमें इसके बारे में कोई नहीं मिलती कि इनके फिर बच्चे हुए या बीवी थी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मिलता है ना। बहुत सारे नबी हैं जिनकी बीवी और बच्चों के बारे में हमें ऑथेंटिक रिवायत नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता। लेगेसी के बारे में आता है उनका, हो सकता है बीवी भी हो, बच्चे भी हो, लेकिन तारीख में उनका हमें नाम नहीं मिलता, ना ही कुरान और हदीस में उनका नाम मिलता है, ठीक। यूनुस, असल में यूनुस अलैहिस्सलाम का मतलब है यूनुस बिन मत्ती था इनका नाम, ठीक है। बाप का नाम मत्ती था, ठीक है, या मत्ता कहा जाता है या मती कहा जाता है, ठीक है। यूनुस असल में कहा जाता है कि मतलब शांति लाने वाला, या जो सुकून लाता है किसी कौम के लिए, तो फिर उसके लिए इस वजह से इनका नाम यूनुस पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हिदायत का पैगाम लेकर आता है वो एक तरह से सुकून ही लाता है उस कौम के लिए, तो उस कौम ने इनको ये कहा, टाइटल दिया। और कुरान में भी इनका नाम यही है ना। हो सकता है उस दौर में उनका नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनका टाइटल दिया कुरान में, जो इनका नाम दिया ना, वो इसी हिसाब से अंबिया का नाम दिया, यूनुस, है ना। इस तरह से इदरीस, शीश, इब्राहिम, यूसुफ, इस तरह से, ठीक। लेकिन उनका नाम तो परफेक्ट, लेकिन किसी नबी का मतलब कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही नाम यूज़ किया कुरान में, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब वो जो शांति लाता है, वो जो सुकून लाता है, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की ये मतलब। और दूसरा मतलब इसका निकलता है कबूतर के हिसाब से भी इसको तशबीह दी जाती है। कबूतर से तशबीह इसलिए दी जाती है क्योंकि कबूतर भी सुकून लाने वाला समझा जाता है। मतलब बहुत सारे हिस्टोरिकल हम फिगर्स में देखें तो उसमें यही होता है कि कबूतर को जो समझा जाता है ना एक शांति वाला परिंदा, मतलब बहुत शांत परिंदा होता है, तो इस हिसाब से कबूतर को भी समझा जाता है, ठीक है। और कुछ, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की ये लाइफ थी।
تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا، سارا پڑھا اس کے بارے میں. تو آگے جو نبی آنے والے ہیں نا وہ یحییٰ علیہ السلام ہے، پھر زکریا علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ٹھیک ہے، ہماری انبیاء والی سیریز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آج ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق.